لڑکی پیدا ہونے پر بی بی حنہ کو یہ احساس ضرور ہوا کہ انہوں نے جو منت مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک لڑکی کس طرح بیت المقدس کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ اللہ نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ بی بی حنہ نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں اس کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ وہ مسجد کے لیے وقف کر دی گئی تھیں، اس لیے یہ نام موزوں سمجھا گیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بی بی حنہ بھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ عمران سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی ہے اور بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا بھی۔ مضمون میں عمران سے مراد بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ والدہ حنہ وصیت کے مطابق بی بی مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئیں۔ یہ وہی مقدس جگہ ہے جہاں کے سب سے بڑے امام بی بی مریم علیہ السلام کے والد عمران تھے، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ گو کہ اس وقت مسجد کے مکمل انتظامات سیدنا زکریہ علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن سب سے بڑے امام کی بیٹی ہونے کے ناطے امام میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس مقدس امانت کا کفیل اسے بنایا جائے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس امانت کی پرورش اور تربیت کا اہل سیدنا زکریہ علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بی بی مریم علیہ السلام کی خالہ عیشا یا الشاہ کے شوہر بھی تھے، بیت المقدس کے معزز امام اور خدائے برتر کے نبی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے نام پیش کیا، مگر جب سب اماموں نے اسی خواہش کا اظہار کیا تو باہمی کشمکش کے اندیشے کے پیش نظر آپس میں یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور بقول بنی اسرائیل کی روایت کے 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر مرتبہ قرآن سیدنا زکریہ علیہ السلام کے نام کا نکلتا۔ اماموں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں تائید غیبی سیدنا زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور اس طرح یہ سعید امانت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے سپرد کی گئی۔